اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے روزوں کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے، گویا کہ وہ بندہ پورے سال روزہ رکھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان مبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے یا اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے تان و تشنی کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ قال ابن عمر اشہر الحج شوال وذو القعدہ وعشر من ذی الحجہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ: حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعد اور عشرہ ذی الحجہ، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی اور گناہ، اور انہی سے کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اسے اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسے امام بخاری اور دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ حضرت امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا 1 مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینوں کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے 60 دن کے صیام کا ثواب ملا، اور یوں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، یعنی یہ کل ملا کر پورے سال کے روزے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت اور اس کا حکم کہ یہ شوال کے روزے جو بندہ بھی رکھتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر کے اپنی زندگی میں زاد راہ کو اختیار کریں اور وقت ضائع کیے بغیر اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سامان سفر ہو جائے۔ یقیناً رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ بندے کی عادت ہو جاتی ہے
کہ وہ روزہ رکھنا اس کو آسان ہو، تو جب شوال کے روزے بھی ساتھ ہی رکھے گا تو اس کو اتنا زیادہ مشکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پورے سال اگر کوئی بندہ روزہ دار کے طور پہ زندگی گزارتا ہے اور جب یہاں سے کوچ کرے گا تو زیادہ سفر اس کے پاس ایسا ہوگا کہ وہ بندہ آخرت کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں، اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور بیل والے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر روز نت نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔